چونکہ ایک موضوع کی مناسبت میں چاہتا ہوں مولا سے توسل کیا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا. حاجات کی برابری کے لیے یا وجیہا عند اللہ سبحان اللہ اشفع لنا. مشکل کشائے کائنات ایک اور بار یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. نعرہ الصلوات. خدا شاہد ہے اس بات پر کہ جب آپ اس مجلس کے کسی بھی مجلس میں جہاں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تشریف لے جاتے ہیں وہ وقت گزر کر ختم نہیں ہو جاتا, وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس پر آئے قرآن بھی گواہ اور دلیل ہے, اور اس مسئلے کا تعلق فقط وقت سے نہیں بلکہ ہر وہ نعمت کہ جو صراط مستقیم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں استعمال ہو جائے, وہ نعمت بظاہر ختم ہو کر بھی ختم ہوتی نہیں ہے, کہیں اور محفوظ ہو جاتی ہے. اللہ عز و جل نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک دن ختم ہونا ہے. وما عند اللہ باق, باق اسی باقی سے یہ جو تمہارے پاس ہے اگر اللہ کو دے دیا تو جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو ہم اللہ کی خدمت میں دے رہے ہیں, وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا, یہ وقت اللہ کا دیا ہوا, یہ نفس اللہ کا دیا, یہ جان اللہ کی دی. حضور مکرم سے ایک روایت ہے کہ گوشت ایک بڑی تعداد میں تھا, حضور نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ اسے تقسیم کر دیجیے, تو انہوں نے تقسیم کیا. تو بعد میں حضور نے پوچھا کہ آپ نے یہ سارا تقسیم کر دیا مستحقین میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کچھ دے دیا ہے کچھ رہ گیا ہے. تو حضور نے بڑا لطیف جملہ ارشاد فرمایا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. بات واضح ہوئی آپ کے جو دے دیا ہے. حضور مکرم کے نام گرامی پر مل کے صلوات دے دیں محمد والے. جو ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے, لیکن جو دے دیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہونا ہے تو اللہ کے پاس سے باقی رہنا. یہ معاملہ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ہے, کبھی عزت اور آبرو بھی قربان کرتا ہے اپنی اللہ کی راہ میں. سبحان اللہ. ایسے آئمہ علیہ السلام کے واقعات ہیں جو کہ اب تک ہم موضوع کے دوسرے حصے پر نہیں آ سکے, لیکن میں چاہتا ہی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عزت سے کہ آج کم از کم اس کا آغاز ہو جائے علم کی انتہا اور علم کا خزانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. تو مثلا امام علی نقی علیہ السلام کے واقعہ میں ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں مقروض ہوں تو آپ میری مدد فرمائیے گا. امام علیہ السلام نے ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مستحق ان کے پاس آیا کہ امام علیہ السلام نے کہا
بھی ہے کہ بعض لوگوں سے امام نے اس وقت معذرت کر کے صرف نظر فرما دیا، اس کی اپنی وجوہات ہوگی. مثال کے طور پر اب یہ بات آئی ہے تو پیش کر دوں کیونکہ موضوع سے مطابقت کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آ کر امام سے کہا کہ مولا میں ضرورت مند ہوں تو مجھے کچھ عطا فرمائیے. امام کے سامنے ایک تش تھا جس میں انگور کے خوشے رکھے ہوئے تھے. امام نے وہ تش اس کی طرف بڑھایا کہ اس میں سے کچھ کھاؤ. تو اس نے سامنے پلٹ کر کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے انگور کھلا رہے ہیں. ایک اور شخص آیا تھوڑی دیر بعد، اس نے آ کر کہا کہ مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. امام نے کہا یہ انگور ہے، کچھ کھاؤ. اس نے ایک دانہ اس میں سے لیا اور کھا لیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پورا تشت ہے یہ تم لے جاؤ. اس نے کہا کہ مولا میرے لیے تو ایک دانہ بھی بڑی سعادت تھی کہ امام علیہ السلام سے مجھے ملا ہے. تو یہ پورا تشت جو آپ نے دیا ہے میں اسے تقسیم کروں گا اپنے خانوانے میں اور مومنین میں. امام علیہ السلام نے ایک غلام کے ساتھ امام نے سے کہا کہ یہ انگور کے خوشے جس درخت کے ہے نا وہ درخت اس کے نام پہ لکھ دو. اور وہ جو ضرورت مند ہے اصل وہ بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے سارا. کہا مولا اس سے بڑی کیا سعادت کی بات ہوگی کہ پورا درخت امام سے نصیب ہو جائے. امام نے کہا کہ وہ درخت جس باغ میں ہے نا وہ باغ پہ لکھ دو. اللہ علی جن موسیٰ رضا علیہ السلام یہاں پر ایک صلوات بھیجے گا مولا کے نام پر. یہ پورا درخت لکھ دو، باغ بھی لکھ دو. اس کے بعد اس نے اور شکر بجا لے کر آیا. امام اسلام نے کہا کہ اس باغ کے ساتھ جو مختصر بات ہے وہ بھی لکھ دو. واقعہ چونکہ چلاکی ہو جائے گا تو میں مختصر کروں. وہ جب چلا گیا تو جو دوسرا مستحق تھا جو پہلے آیا ہوا تھا اس نے آ کے کہا کہ اے فضل رسول میں نے وہ تو آپ کی خالی زیارت کے لیے آیا تو آپ نے اس کو پورے باغ دے دی. میں آپ سے آیا ہوں کہ واقعی میں مستحق ہوں، میرے پاس نہیں ہے، بس کیجیے کہ میں آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ انگور دیا اس کے بعد پھر واپس دے دیا. امام اسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا قرآن میں نہیں کہا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید. اگر شکر کرو گے تو نعمت بڑھا دوں گا. وہ امامت کا شکر کرتا رہا، میں اللہ کی جانب سے اس پر نعمت بڑھاتا رہا. تجھے قدر نہیں تھی، تجھے سمجھ رہا تھا کہ یہ انگور کا دانہ مل رہا ہے امام علیہ السلام سے اسے کیا ہو جائے گا. یہاں پر وہ جو قلیل ہے وہ بھی بہت کثیر ہے. یہاں پر کیونکہ علی نقطہ ہے بائے بسم اللہ، ایک نقطہ کتنا کثیر ہے. سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی اور پھیلے تو تابر سرحد والناس ہے علی. تو کبھی ہم اپنا وقت قربان کرتے ہیں اسلام میں ختم نہیں ہوتا، مال قربان کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتا. آپ اپنا نفس کبھی عزت قربان کرتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اسٹیٹس دے عزت دی، آپ اس عزت کے ذریعے سے اس رسپیکٹ کو جو آپ کو حاصل ہے اہل بیت علیہ السلام کے کسی چاہنے والے کے لیے ان کے مشن پر ان کی راہ میں کوئی کام کروا رہے ہیں جس میں آپ اپنی عزت کا استعمال کریں. امام علیہ السلام کا واقعہ امام علیہ السلام کا کرنے لگا تھا. اس نے آ کے کہا کہ مولا میں مفروض ہوں. امام نے کہا کہ اس پر بظاہر نہیں ہمارے پاس دینے کے لیے لیکن سامراج کرواتے ہیں. ہم جائیں گے مسجد میں کل آنا اور آ کر ایسے جیسے میں نے تم سے قرض لیا ہو آ کر مجھ سے سختی سے کہنا کہ اے علی النبی وہ جو قرض مجھ سے لیا تھا وہ واپس کب کرو. اب امام اسلام ہم سے کہا نہیں کیا، ہم سے یہ نہیں بات کریں. وہ عادتکم الاحسان بسجیتکم الکرم. اے نبی آپ کی عادت میں احسان کروں، آپ کی سرشت میں کرم کروں. اس نے کہا مولا میں یہ نہیں کر سکتا. امام نے کہا حکم دے رہے کرو. اور اگلے دن وہ آیا اور حکم امام نہیں تھا، پتہ نہیں کس طریقے سے بہرحال اس نے حکم امام ہی پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ میرے مقروض ہیں، زمانہ ہو گیا آپ نے قرض ادا نہیں کیا. اچھا یہ خبر امام علیہ السلام جانتے ہیں تو غیر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکہ کس بات ہوگا کیا. جیسے یہ معاملہ ہوا تو متوکل کیونکہ اس وقت امام ابھی سامان آئے تھے تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے ان پر احسان ہو جائے گا. تو متوکل کو لوگوں نے خبر دی کہ بھائی وہ علی نبی سے کوئی قرض مانگنے آیا ہے اور ان کے پاس کبھی کوئی لوٹانے کے لیے ہے. متوکل نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ سرکاری خزانے سے 10,000 دینار دے دو. یہ تھا اس عالم سے جو اس کا حق نہیں ہے لے کر اسے دے دینا کہ جس کا حق ہے.
یہ ہے اپنی عزت کا استعمال کرنا. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہونا ہے اللہ کو دے دیا باقی رہنا ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی جو تاثیر ہے اس میں ایک اہم بات اس کو کہتے ہیں برکت. برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت یعنی وہ کہ جس کا فیض کبھی ختم نہ ہو. علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ برکت وہ ہے کہ جو بظاہر مختصر ہے لیکن فیض جاری ہے. اسی لیے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے القاب میں سے ان کے ناموں میں سے ہے مبارکہ. سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت پر ایک جدید تر صلوات دیجیے گا مولانا. مبارکہ بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی برکت والی بیوی جن کی اولاد آج تک ہے, جن کا فیض آج تک ہے. برکت یعنی بظاہر کم شے ہمیشہ رہے. 1 گھنٹے کی مجلس بظاہر مختصر سا وقت فیض ہمیشہ رہے. ایک اس میں کنڈیشن ہے وہ یہ کہ حضور مکرم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جب تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر تمہارے پتہ نہیں کتنے درخت ہوں گے, کتنے باغ ہو گئے ہوں گے. حضور نے کہا بس باغ تو بہت ہوں گے اس شرط کے ساتھ کہ آگ بھیج کر اس کو جلا نہ دیا ہو. ابھی یہاں سے مجلس میں ایک فیض حاصل ہوا اور نکلے اور بیوی سے بدکلامی کی, بدتمیزی کی, والدین کے عمل کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے ثواب حاصل کر دینا پھر آسان ہے, مینٹین کرنا اور مشکل ہے. یہ آسان ہے. جو کچھ نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے اللہ کرے کہ باقی رہے کہ ضروری نہیں. تو یہ برکت کا مطلب ہے کہ بظاہر مختصر شے ہے لیکن اس کا اثر جاری و ساری. مال پہ بھی آپ کو ہسٹری میں کچھ ایسے محیر العقول کچھ داستانیں ملے گی, انسان تعجب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں کتنی برکت رکھی. برکت کا مطلب کیا بہت زیادہ تھا مال؟ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہو لیکن ایور لاسٹنگ. کیوں؟ مخیرت نام کا مثلا ایک شخص ہے, یہودی ہے, جنگ احد سے پہلے مسلمان ہوا. حضور مکرم سے آ کے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مسلمان ہو گیا. جنگ احد کا موقع تھا کہ میں اب اجازت دے میں داروں میدان کروں. 7 باغ تھے اس کے, المساکین السبعہ کے نام سے یہ ہسٹری میں موجود ہے. 7 باغ. اس نے کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ میں جا کے شہید ہو جاؤں تو یہ باغ میں نے آپ کو ہبہ کر دی. وہ شہید ہو گیا احد میں, 7 باغ رہ گئے. 7 باغ رسول اللہ نے ہبہ کیے تھے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. یہ جو ایک سوال ہے کہ اہل بیت اسلام اتنے انفاق اور چیریٹی کیسے کرتے تھے, ان کا سورس آف انکم کیا تھا, یہ خود ایک ٹاپک ہے. خود یہ جو 7 باغ ہیں ان سے ان کا بہت بڑا انفاق کا ایک ذریعہ ہے. اچھا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت کے وقت یہ مولا علی کو ہدیہ کی. مولا علی سے یہ بات پہنچے امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, امام محمد باقر علیہ السلام, جعفر صادق علیہ السلام, حسین قاسم علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام. یہاں تک تو ملتا ہے کہ بات پہنچے. اب آپ ذرا سوچئے گا ایک یہودی کے 7 باغ, کیا ایسا نہیں ہے کہ خالی کوئی ایک شخص تھا جس کے پاس اس وقت مکہ میں یا مدینہ میں باغ تھے؟ بڑے بڑے نواب گزرے, باغوں کو کھانے والے بھی گزرے. لیکن یہ جو 7 باغ ہے اس کی برکت ایسی ہے کہ یہ خود انفاق نہیں کر رہا, اب یہ حجت خدا کے ہاتھوں انفاق ہو گئے. یہ برکت اللہ تعالیٰ آپ کو بیوی ماشاءاللہ کے حالت میں لے جائے بار بار انشاءاللہ. موسیٰ ابن خزرج, میں جو ذہن میں آ رہا ہے برکت کے سلسلے میں مثالیں دے رہا ہوں. موسیٰ ابن خزرج, کیا اس کے مال میں برکت ہے, کتنی پاکیزگی کی اللہ جانتا ہے. بیوی ماشاءاللہ وہاں آئی, قیام کیا 17 دن موسیٰ ابن خزرج کے گھر میں, وہ بیت النور بن گیا. بیوی کی وہاں پر وفات یا شہادت ہو گئی, موسیٰ ابن خزرج کے باغ میں دفن ہوئی. آج جو بیوی کا حرم ہے وہ موسیٰ ابن خزرج کا باغ تھا. خوب میں بڑے بڑے خدا نواب, بڑے بڑے سیٹ گزرے, نام بھی کسی کو پتا نہیں. مال طلب ہو گیا, ختم ہو گیا. کئی دن ہوتا ہے کہ مال آگے گیا بلکہ جو جنریشن تھی انہوں نے کسی اور غلط کام میں استعمال کر دیا. پتہ نہیں ان کے مال میں کیا پاکیزگی ہے, کیا برکت ہے کہ آج تک بیوی معصومہ ان کا حرم بنا ہوا ہے موسیٰ کے حضرت کا باغ. یہ برکت, یہ پاکیزگی کاش ہم حاصل کر سکیں اپنے مال میں, اپنے نفس میں, اپنی روح میں. میں نے عرض کیا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام ایک ذریعہ بن جاتا ہے
بہت بڑا وسیلہ ہے کہ جو ہمارے دل کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو. کل اس پہ بات کر چکا ہوں. تو دل کیوں مریض ہوتا ہے؟ کیوں ہم میڈیسن اسلام میں بھی آتے ہیں تب بھی وہ تاثیر لے کے نہیں جا پاتے؟ اس میں سے یہ ہے کہ اس تاثیر کو حاصل کرتے ہیں, کچھ آگ بیچ کر چلا دیتے ہیں. اور اس کی واضح مثال خود حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے, بالخصوص والدین کے طور پر. میں جوانوں سے تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن جتنے بھی یوتھ اور ینگسٹرز ہیں یہاں پر, آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ غلط ہے. ایک مرتبہ ایک فلاسفر نے ایک اچھا جملہ کہا کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھر اسے سمجھ میں آئے کہ میرا باپ صحیح تھا, تو اس وقت تک اللہ اس کو ایک بیٹا ایسا دے چکا ہوتا ہے یہ سمجھنے اور کہنے والا کہ شاید یہ میرا باپ غلط ہے. یہ سائیکل ہے. تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ لیکن جہاں شریعت کا معاملہ ہے وہ الگ ہے. جہاں شریعت کی کھلی خلاف ورزی ہے اس میں بھی قرآن لوگوں میں صاحب وہاں پہ دنیا معروف تھا, ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا, پیروی نہیں کرنا. قرآن کریم میں کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر شرک کی طرف بلائیں یعنی کوئی ایسا حکم ہو کہ اللہ سے دین کے مخالف ہے, فَلَا تُطِعْهُمَا, اطاعت نہیں کرنا. مصاحب وہاں پہ دنیا معروف ہے لیکن سلوک نیکی کا کرنا. تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں امام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جہاں پر مذہب کی بھی قید نہیں ہے. ایک ہے ماں باپ کا احترام, مذہب کی قید نہیں. دوسرا قرض کی ادائیگی. لون لیا میں نے کافر سے, اب میں تو کافر ہے تو اللہ ہی کو نہیں مانتا, تو میں تو اللہ کو مانتا ہوں تو میرا تو زیادہ حق بنتا ہے. ہڑپ کرتا. امام نے کہا اگر تم نے کسی سے قرض لیا ہے, یہاں پر مذہب کا معاملہ نہیں, واپس کرو. تیسرا فرمایا ادائے امانت. کسی نے امانت رکھوائی ہے, کتنے ہی ایسے لوگ ہیں مومنین آپس میں بات میں آگے شکوا کرتے ہیں کہ مولانا ایک ساتھ کام کا آغاز کیا تھا, وہ ایک ساتھ تھے, پتہ نہیں آتے تو ہے بڑے مجلسوں میں لیکن زیارتوں میں بھی ہر سال جاتے ہیں. لیکن مولانا وہ جو ہمارا مان نہیں دے رہے واپس. امام نے کہا کہ مذہب کی قید نہیں ہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل اپنی تلوار میرے پاس بطور امانت رکھوائے تو اس امانت میں بھی میں خیانت نہیں کروں گا. ہم نے بعض مرتبہ دین کو بہت معمولی سمجھ لیا, مذاق سمجھ لیا. ذرا غور فرمائیے. تو فرمایا کہ اگر وہ شرک کی طرف گناہ اطاعت نہیں کرنا, نیک شروع کرنا. یہاں پر میں آپ کی بیدار سماجوں کی نظر ایک جملہ کر دوں. مطلق اطاعت ہے نا, ایبسولوٹ اوبیڈینس, وہ صرف معصوم کی ہے. ٹھیک ہے, جہاں ایبسولوٹ انفالبلٹی ہے. اس لیے والدین کی اطاعت میں ہے کہ کرو اطاعت, اگر وہ شرک کی طرف بلائیں تو نہ کرنا. مجھے آپ پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک حدیث مولا کائنات کی فضیلت پر جو رسول اللہ نے بیان کی ہو, اس میں بتلائیے کہ رسول اللہ نے اگر کہہ کے بیان کی. میں نے کیا کہا, میں آپ کے لیے مثال دیتا ہوں تو آپ تھوڑا سا. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا. اوروں کے پاس ایسی حدیثیں ہیں نہیں پہنچی آپ تک, ٹھیک ہے. اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا, یہ نہیں کہا. تھوڑے تھوڑے سے پہنچ گئے. وہ غدیر کا میسج ہے کہ جن تک پہنچ گئی یہ بات ان تک بعد میں پہنچا دے جن تک نہیں پہنچی. اب ساری باتیں تو میں یہاں سے کہہ نہیں سکتا. اگر میرے بعد میں مولا ہوتا تو علی ہوتا. یہ اگر نہیں ہے یہاں جس کا میں مانوں اس کا علی مولا ہے, ختم. حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر کل علم دوں گا تو اس کو دوں گا, نا, علی کو علم دوں گا. یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی شہر علم کا دروازہ ہوتا تو علی ہوتا. علی کے معاملے میں حضور مکرم کیا اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں.
اس لیے میں تمام مسلمانوں سے دستبردہ ہو کے ایک بات کہتا ہوں کہ اب تو اتنا ظلم ہونے لگا. دیکھیں میں بنی امیہ سے اوپر کی بات اس کو نہیں کر رہا, وہ میں یہاں سے کرنا نہیں چاہتا بابو چھوڑ, لیکن یہ تو کتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ آپ میں سے بعض علماء نما افراد اٹھیں اور وہ حاکم شام کو نعوذ باللہ مولا علی کے ساتھ اور برابر کرنے کی کوشش کریں. میں تو کہتا ہوں اس پر برادران سنت کو احتجاج کرنا چاہیے. بھائی آپ کو علماء کی مذمت کرنی چاہیے کہ حاکم شام کو اگر آپ کے کوئی عالم و مولوی وہ مولا علی علیہ السلام کے برابر قرار دینے کی کوشش کریں. بھائی آپ کے خلیفہ راشد ہیں علی بن ابی طالب, چوتھے خلیفہ ہیں, ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس اس لسٹ میں. کسی ایسے سے ملا دیں ہم تو یہ تو آپ خود سوچنا چاہیے. مولا علی السلام نے رسول اللہ کو فضل اگر مگر کہہ کے بیان نہیں کی. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کتاب کے لیے اگر, لیکن اگر یہاں دین کا معاملہ نہیں ہے کہ والدین آپ سے کہہ رہے ہیں کہ داڑھی نہ رکھو, بس کیجیے کہ بعض مائیں کہتی ہیں رشتوں کے لیے کہ بھائی حجاب نہ کرو, یا حجاب کرو وہ پورا حجاب نہ کرو, اتنا گاڑا حجاب نہ کرو, جو بھی لفظ کہہ جائے اس میں بات نہیں مانی جا سکتی شریعت طور پر. لیکن اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے بزنس کا معاملہ ہے, فیملی کا معاملہ ہے, کوئی اور بات ہے جس میں میرے بابا ٹھیک نہیں, کاش اگر اطاعت اور رسپیکٹ اس وقت تھوڑا سا صبر کر رہے. ہاں اس کا نتیجہ اس کے آسان جانتے کیا ہے؟ واقعی ہم یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ میری زندگی کے معاملات کو میں خود چلا رہا ہوں. وہ اللہ عز و جل قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ ہمارا کچھ وقت کے لیے صبر کر لینا, یہ اوبیڈینس, یہ تسلیم. اللہ جانے زندگی کن کن موقعوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کن بلاؤں اور آفتوں کو آپ سے دور کرتا ہے. مطلب دنیا کو مانتی نگاہ سے نہیں دیکھیں. تو میں بالخصوص یکسٹر سے کہہ رہا ہوں, ایک میٹافور میں نے پڑھا تھا ایک جگہ. اب میٹافور وہی ہوتا ہے کہ جو کوئی ٹرو اسٹوری نہیں ہے لیکن ایک کہاوت ہے بات کو سمجھانے کے لیے. پینسل اور ربڑ اس کا آپس میں مکالمہ, میں نے کہا مثال ہے بات سمجھانے کے لیے. تو ایک مرتبہ پینسل نے ربڑ سے یہ کہا کہ میں جو بھی لکھ رہی ہوں اسے تم مٹاتے ہو اگر میری غلطی کوئی ہو جائے. تو مجھے یہ بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو تم مٹانے کا عمل ہے اس میں تم بھی اپنا ایک حصہ کھو دیتے ہو. ربڑ کم ہوتا رہتا ہے. تو آہستہ آہستہ میری غلطیوں کو ٹھیک کرتے کرتے تم ختم ہوتے رہتے ہو. تو ربڑ نے کہا کہ نہیں, میرا کام یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوتا ہے تو میں اس غلطی کو ٹھیک کروں. اس سے میرا ایک وجود کا حصہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن میرا کام یہ. جوانوں, آپ کی زندگی میں جب مثال والدین کی اس ربڑ کی جو غلطیاں ہوتی ہیں آپ کی وہ ٹھیک کرتے ہیں اسے. وہ اپنے وجود کا حصہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ خود ختم ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ٹھیک ہو سکیں. تو یہ احسان آپ بھولے نہیں. مرنے کے بعد ان کا احسان باقی رہتا, جاری رہتا. ان کا مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا. مرنے سے پہلے بھی کیا بات. روایت ہے, امام کی روایت ہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ, سب یہ اہل بیت النبوت, یہ ان کی صفات تعلیمات ہیں. معدن الرسالہ, موضع الرسالہ و معدن الرحمہ, رحمت کی کام ہے. وہ علم خزانہ, علم کے انتہا ہے. امام اسلام نے فرمایا, پانچویں امام کو کسی نے دعوت دی جگہ پر, اس نے کہا مولا تشریف لائیے گا. امام نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا.
تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اے مولا اس کے گھر کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ سنت ابو طالب علیہ السلام کی، امام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سنت کو جاری رہی ہے آئمہ میں. سنت ابو طالب السلام پتہ ہے کیا تھی کہ اگر کوئی دعوت دیتا، آپ کو پتا ہے کہ کسی نے خلوص کے ساتھ دعوت دی آپ کو، آپ قبول کریں، آپ کے پاس اگر گنجائش ہے. یہ سنت ہے آئمہ کی، تکلف نہیں، بلا وجہ کو ایکسٹرا تکلف کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر کسی نے آپ کو پتا ہے کہ خلوص کے ساتھ دعوت دی ہے اور یہ جینوئن ہے، یہ نہیں کہ سامنے دعوت دے رہا ہوں دل میں کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں بھائی نہ کہہ لیں. جب بعض احباب ہوتے ہیں کہ جو کہ وہ مہمان آ گئے تو کیا کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ آپ کھا کے آئے ہیں یا جا کے کھائیں گے. یہ والا معاملہ واقعی جینوئن. اگر ایسا قبول کر، وہ امام کو دعوت دے رہا ہے، امام نے نہیں کی، امام کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، امام نے پوچھا کہ مولانا آپ نے دعوت کیوں نہیں قبول کی؟ امام نے کہا آپ کے والدین ہیں. اب سنیے گا سب بات کیا انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے والدین، اس کے والدین تو گزر گئے، انتقال ہو گیا اس کے والدین کا، آپ کے والدین کہاں سے ہو گئے؟ امام نے کہا مرنے کے بعد انہوں نے آپ کیا، مرنے کے بعد ان کا حق دیا تھا، مرنے کے بعد یاد نہیں کیا، انہیں قبر میں نہیں گئے، ان کی فاتحہ نہیں پڑھا، ان کے لیے سارے ثواب نہیں کیا، تعلق توڑ لیا، مرنے کے بعد انہوں نے حق کر دیا. پھر امام نے فرمایا کتنے ہی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرتے وقت راضی ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اولاد کو عاد کر دیتے ہیں، اور کتنے ہی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت اولاد سے ناراضی ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد اسے راضی ہو جاتے ہیں. دونوں طرف سے. اس کا مطلب ہے کہ it's never too late. اگر کبھی بات لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے والدین دنیا سے چلے گئے، مجھے آج تک افسوس ہوتا ہے کہ میرے بابا مجھ سے راضی نہیں، کوئی بات نہیں، اب چاہیے آپ ان کی خبروں میں جائیے، فاتحہ پڑھیے. بلکہ اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، میں آپ کو خاص نسخہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کی کوئی خاص حاجت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی اور آپ کے پاس یہ امکان بھی نہیں ہے کہ مولا کی زیارت پر جائیں، یا تو اسباب نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، آج ہی میرے کو ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ نہیں جا سکتے مولا کی زیارت پر، آپ جائیں والدین کی قبر پر. میں آپ سے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ والدین گزر گئے، قبر پہ جائیں، وہاں پر ایک سورہ یاسین پڑھیں، انہیں ہدیہ کریں، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہے کہ پروردگار میں آیا ہوں اپنے باپ اپنی ماں کی قبر پر، میں چاہتا ہوں کہ اس حاجت کو پورا کر دے ان کی قبر کے واسطے سے. سبحان اللہ. امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس بات پہ لیاقت نہ رکھتا ہو کہ ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کریں تو اسے چاہیے کہ ہمارے سچے چاہنے والوں کے ساتھ نیکی کرے، اسے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے ہم اہل بیت کے ساتھ نیکی کی. پھر فرمایا کہ اگر کوئی ہماری زیارت کی لیاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کی زیارت کریں تو اسے ویسا ہی ثواب ملے گا کہ جیسے ہماری زیارت کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے کسی مومن بھائی کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس ولایت کی وجہ سے کی ہے کہ اس کے دل میں، تو اس ولایت کی وجہ سے جب نیکی ہو رہی تو ہم کریں تو ہمارے ساتھ نیکی کریں، کیونکہ تو اس ولایت کی وجہ سے اس سے اٹیچ ہوئے. سبحان اللہ. یہ اتنی بڑی نعمت ہے چیزوں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک صلوات دیجیے گا تو محمد نے فرمایا ہے کہ ولایتی علی احب الی من ولادتی میں، میرا اپنے جد علی کی ولایت پر ہونا مجھے زیادہ عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے. کتنا بڑا جملہ ہے. آج جتنے سادات کرام وہ 1400 برس بعد سادات کرام. امام صادق علیہ السلام خود خون علی، ڈائریکٹ خون علی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کی ولایت پر ہوں، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے علی کی اولاد میں ہونے سے. وجہ بتائی تھے امام نے، ناز کرے ان کے اوپر. ماچس کی ڈبیا کی مثال میں دے چکا ہوں، ہماری اوقات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اندر ولایت ہے نا، یہ کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینۃ، مولانا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی کی طینت ہی سے تو خلق ہوئے، آپ میں اہل بیت کی طینت موجود ہے. امام نے فرمایا اسے کہ تم ہماری طینت سے خلق ہوئے لہٰذا تم ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہو، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہو، اسے کہ تمہارا رابطہ ہم سے ہے. امام نے کہا کہ میں علی کی ولایت پر ہوں، زیادہ عزیز مجھے علی کی اولاد پر ہونے سے. کیوں؟ اس لیے، اور کیجیے گا فرمایا اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا فضل ہے، فضیلت ہے، یقیناً ہے. امام علیہ السلام کا کلام پڑھنا، علی کی اولاد علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہونا فضل ہے.
اور علی کی ولایت پر ہونا فضل نہیں ہے، فرض ہے۔ میں خود اس حدیث میں کہہ رہا ہوں، اس لیے امام الاسلام کتنا خوبصورت فرمایا، فضل ہے وہ علی کی اولاد میں ہونا، علی کی ولایت پر ہونا فضل نہیں ہے، فرض ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس ولایت سے تو امام نے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا، اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا اِلَّا بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَوِلَایَةِ عَلِيٍّ، حضور مکرم کی نبوت اور علی بن طالب صاحب کی ولایت کے بغیر اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا۔ ولایت سب پہ فقط واجب نہیں ہے، سب پہ واجب ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک اور بات کہی، وہ بھی لطیف ہے۔ امام نے کہا مجھے علی کی اولاد میں ہونے سے زیادہ عزیز علی علیہ السلام کی ولایت پر ہونا ہے، اس لیے کہ علی کی اولاد میں ہونا، یا یوں کہوں کہ علی کی ولایت پر ہونا، وہ بغیر علی کی اولاد میں ہونے سے بھی فائدہ پہنچا جائے گا۔ پھر فرمایا لیکن علی کی اولاد میں ہونا علی کی ولایت پر ہونے کے بغیر فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو بات ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کے اولاد میں تھے ان کی ولایت پہ نہیں رہتے۔ خود امام رضا علیہ السلام کے بھائی، امام رضا السلام کے بھائی امام نہیں مانا، امام کے بھائیوں نے امام نہیں مانا۔ بعض لوگوں نے امام پر آگے طنز بھی کیا تھا کہ ہم آپ کو کیا امام مانے، کہ آپ کے بھائی آپ کو امام نہیں مانتے۔ امام نے کہا کہ یوسف کو ان لوگوں نے کنویں میں پھینکا۔ کیا یہ بات ہے بھائی؟ سلوات دیتے کام کر لیجیے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ نہیں مان رہے تو برادر میں یوسف کی طرح ہے، تو بات ہے امام کی اولاد میں سے نہیں مان رہے۔ ان میں سے بعض کو خود شوق تھا کہ ہم بن جائیں امام۔ حسد خطرناک بات ہے، ہوس دنیا کی خطرناک ہے۔ امام کے بھائی ہوتے ہوئے عبداللہ ابن موسیٰ امام رضا کے بھائی، کیونکہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں، یہ الگ الگ ماؤں سے ہوتے تھے، یہ الگ بات ہے۔ یہ ایک پوری داستان ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے جو ازدواج کیے ان میں سے بعض ماؤں سے کچھ ایسی اولادیں بھی ہوئیں کہ جو غیر صالح تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ماں کی وجہ سے۔ اچھا یہ دونوں طرف سے مثال ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ جا کے گھر میں لیکچر کریں کہ بچہ بیٹا نا تمہاری وجہ سے بیٹا ہے، دونوں طرف سے مثال ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کے لیے مولا علی نے کہا ہے، عبداللہ ابن زبیر، میں کہتا ہوں تاریخ کا ایک ایسا عجیب اور فیسٹینیٹنگ کردار ہے زبیر کا، پڑھنے کے لائق۔ زبیر وہ ہے جو اتنا قریب ہے مولا علی علیہ السلام کے کہ جنازہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جو چند لوگ شریک ہیں ان میں سے زبیر ہے۔ کین یو امیجن کوئی اتنا قریب ہو کہ جو حساس ترین موقع پر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہو اور مولا علی اجازت دے اسے جنازہ زہرا میں آنے کی، اتنا قریب۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ بعد میں جنگ جبل میں کیوں ساتھ میں مولا علی کے مقابلے پر ہے، تلوار نکال کر علی بن طالب کے مقابلے پر، یہ کیا ہو گیا؟ امام نے فرمایا کہ زبیر صراط مستقیم پر تھا جب تک اس کا بیٹا نہیں ہوا تھا، عبداللہ ابن زبیر۔ امام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے باپ کو گمراہ کر دیا۔ کبھی شوہر زوجہ کو، زوجہ شوہر کو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، who knows؟ اس کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ خود کربلا میں کبھی میں سناؤں کر آپ کو سکتا ہوں، کربلا معلمہ میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بیٹا امام حسین کے لشکر، باپ یزید کے لشکر۔ یہ مثالیں بھی ہیں کہ استاد امام حسین کے لشکر میں، شاگرد یزید کے لشکر میں۔ تو ائمہ علیہ السلام کی بعض تھی ازواج ایسی کہ جن سے کچھ ایسے، نوح علیہ السلام کا بیٹا میں نے مثال دی، وہ ماں کی وجہ سے پورا ہوا تھا۔ بعض لیکن ازواج ایسی تھی، انہوں نے شادی کیوں کرتے تھے؟ یہ بنی عباس والے اس لیے شادی کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے امام سے کہ وہ مہدی جو آنے والا ہے ہم ہی اس کے جج بن جائیں۔ پولیٹیکل شادی ہے۔ اب میں آپ سے کیا کہوں، پتہ نہیں کہوں یا نہیں کہوں۔
یہ خالی بنی عباس کے زمانے میں نہیں ہوئی، بہت سے چاہتے تھے کہ اثر رسالت ہم سے آگے بڑھ جائے. چاہتے تھے اثر رسالت ہم سے آگے بڑھے. اب میں مثال وہاں کی دیتا ہوں، آپ سمجھے. ام فضل مامون کی بیٹی شادی ہوئی امام محمد تقی علیہ السلام سے. مامون یہ چاہتا ہے کہ جو مہدی آنے والے ہیں ہم ان کے نانا کہلائیں. اللہ نے اسی لیے لعنت رکھا. امام محمد تقی علیہ السلام کی ساری اولاد، امام ہادی علیہ السلام، موسیٰ مبارکہ، زینب بنت امام محمد تقی علیہ السلام، یہ ساری اولاد، یہ بی بی سمانہ ہے مغربیہ سے. رسول اللہ کی اولاد بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. بی بی خدیجہ کو یہ شرف عطا ہوا جس سے اللہ جو شرف عطا کرتا. نسل رسالت ان سے آگے بڑھی، ان کی بیٹی سے آگے بڑھی. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، بیدار ہونے سن لیجیے گا. جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، بالکل موضوع کی مناسبت سے دو مصرے ہیں. جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم. اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے، یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے. کبھی حسد ہے، بھائیوں سے حسد ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے جو میرے پاس نہیں ہے، جلن ہے. ایک ہے کہ رش، آپ بھی دعا کریں، محنت کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقسیم کا ایک معاملہ رکھا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو کم ہو ظاہری طور پر، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شاید کچھ اور عطا کیا ہو، اس کا حفظ اچھا، اس کا اخلاق اچھا، اس کا کوئی عمل اچھا ہو. یا ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل اگر اس نے شکر کیا تو نسلوں میں کمپنسیٹ کر دے. یہ ہے، ایسی مثالیں ہیں. کسی کی نسل کو بگڑ جائے، کسی کی نسل ایمان پر رہ جائے، ممکن ہے. تو تھوڑا قریب رہ جانا بہتر ہے. نسل ایمان پر رہے تو کوئی برا سودا تو نہیں. تو کوشش آپ ضرور کیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں انشاءاللہ آگے بڑھنے کے لیے، اور اس کی راہ میں حلال طریقے سے کمائیے، کوئی بات نہیں، لیکن نہ ہو حسد نہ کیجیے. اب حسد ہے امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کو کہ یہ کیوں امام. جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، اب امام محمد تقی علیہ السلام ہے 8 برس کے. یہ نقطے میں آج میں رکوں گا، بات کرنے سے شروع کریں گے. ٹرننگ پوائنٹ شیعت میں یہ کم بیان ہوتا ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، کیونکہ 47 ایئرس کے ہو گئے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی امام رضا کی. اچھا، امام رضا کی ایک ہی اولاد ہے، امام محمد تقی. جتنے بھی رضوی سادات ہیں نا، در حقیقت اور تقوی سادات ہیں. کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد فقط امام محمد تقی سے ہی آگے بڑھی بس. تو امام محمد تقی کی جو اولادیں ہوئی وہ رضوی کہلائیں، تقوی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام رضا علیہ السلام کو 47 ایئرس کے ہوئے ابتر کا تانا دیتے ہیں لوگ، جو رسول اللہ کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں بچی، کہ آپ کی تو اولاد ہی نہیں، آپ کی نسل امامت آگے نہیں بڑھے. قیامت واقفیہ نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے کہا یہ بتائیے گا کہ کیا ایک وقت میں 2 امام ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا یہ ہی ہوگا. کہ اگر 2 ہو جائیں تو امام نے کہا ایک ثابت ہوگا، ایک ناطق ہوگا. تو اس نے کہا کہ ثابت تو قرآن ہے لیکن ناطق آپ نہیں. نعوذ باللہ. اس لیے کہ آپ کی کوئی اولاد ہی نہیں. تو اگر آپ امام ہوتے تو کوئی اولاد ہوتی کہ آپ کے بعد کا بیٹا امام ہوگا. امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں مستقبل کی خبر ہے؟ امام نے کہا کہ سیولد مولود، اللہ مجھے ایک بیٹا ایسا عطا کرے گا، لم یولد مولود اعظم برکۃ من لشیعتنا، اس مولود سے یعنی امام محمد تقی علیہ السلام سے زیادہ بابرکت اولاد اللہ نے ہمارے شیعوں کے لیے عطا نہیں فرمائی. امام محمد تقی علیہ السلام کا وسیلہ دنیاوی حاجات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. قرض کی ادائیگی، جاب، رزق. اگر آپ کسی ایسے مشکل میں ہیں اور اس وقت آپ نیت کر لیں، گھر کا کوئی معاملہ ہے جہاں دنیاوی کوئی حاجت آپ کی رکی ہوئی، تو امام محمد تقی علیہ السلام کو ہتھیار کرتے ہوئے
देखें उस दुनिया की हालत की बराबरी के लिए। इमाम ने क्यों फरमाया मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के लिए कि ये वाली मेरी औलाद सबसे ज्यादा बरकत है, बाबरकत हमारे शियों के लिए। ये जुमला क्यों इमाम हुसैन कासिम अलैहिस्सलाम के लिए नहीं कहा गया, जबकि कुल्लुना नूर वाहिद? क्यों इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के लिए? इसलिए यहाँ शियत एक टर्निंग पॉइंट ले रही है, एक बहुत बड़ा मसला हल हो रहा है। वो ये कि अब इमाम रजा की शहादत हुई, मैंने आपसे कहा कि उनके भाई हैं जो चाहते हैं कि इनके बाद हम इमाम बन जाए। क्यों? इसलिए कि इमाम मोहम्मद तकी उस वक्त 8 बरस के जब इमाम रजा की शहादत हुई है, तो अब्दुल्ला इब्न मूसा के दिमाग में आया कि मेरे भाई अली रजा की शहादत हो गई है, तो 8 बरस के बच्चों के इमाम होने से रहा, तो मैं इमाम बनूंगा। उस वक्त शियत के लिए एक बड़ा मसला हल हुआ है कि इमाम 8 बरस का भी हो। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है उनके सामने। हत्ता तो इमाम के तो आप इमाम के करीबी साहबी है ना, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान है। हमारे ने तकलब से कहा कि ये ऐसा करो, इनका नायब किसी को रखो फिलहाल। यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान बड़े साहबी, ऐसा नहीं है लेकिन मासूम तो नहीं, नायब रख दो। तो हमारे ने तकलब ने कहा नायब क्यों रखना? इसलिए कि 8 बरस की हमें नमाज पढ़ेंगे तो फिर कोई बालिग तो हो कि जिसके पीछे नमाज पढ़े। हमारे तकलब ने शिया इमामत के मामले में तो स्ट्रॉन्ग शिया थे, वो ऐसे सख्त होते थे। अब है कि वो पकड़ा गिरे बात। यूनुस इब्न अब्दुर्रहमान को कहा यब्न फाइला, इसका तर्जुमा मैं मिंबर से नहीं करूंगा इसलिए कि बहुत बुरा, सीधा सीधा स्ट्रेट कहो फुलानी के बेटे अम्रे इमामत हम कब से तायन करने लगे? ये हम कब से मुतय्यन करने लगे? लेकिन 8 बरस के हैं का अगर अल्लाह की तरफ से इमाम है तो 8 बरस का है तब भी इमाम है। अगर अल्लाह की तरफ से नहीं है तो 100 बरस का बुढ़ा भी हो तब भी इमाम नहीं है। ये बात करो अल्लाह की तरफ से है या नहीं? जब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के इमाम के ज़माने शुरू हुआ, उस वक्त शियत के लिए मामला हल हुआ। इमाम ने कहा बाबरकत इमाम सबसे ज्यादा। शियत के लिए उस वक्त ही हल हुआ कि 8 बरस के बच्चे के लिए अल्लाह के हुक्म से इमाम हो सकता है। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको खुतबा दिया। मैं यहाँ पर अपने मौजू से रब देते हुए खत्म कर रहा हूँ बात को। 8 बरस के बच्चे ने खुतबा किया, बच्चे हैं बताएगा, लेकिन इमाम है। इमाम ने पहले तो फरमाया कि अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा वालिदैन हुक्म सबिया, अल्लाह ताला ने याहिया अलैहिस्सलाम को बचपन में नबूवत अता की और ईसा अलैहिस्सलाम को इन्नी अब्दुल्लाह ताला ने किताब बजाना नबी है, मैं अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब बता कि नबी बनाया। सूरह मरियम क्या है? अली लेकिन फख्र ईसा है, जुमला सुन लिया फिर जाऊंगा मसाइल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों के लिए ज़रा सोचने का मकाम है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो माँ की गोद में नबी है और किताब भी अता कर दी अल्लाह ने, और हुजूर मुकर्रम को नऊज़ुबिल्लाह 40 साल तक कभी पता ही नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे किताब अता की है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा किताब अता की है, अभी पढ़ के सुनाई नहीं। इतने मोमिनीन हैं, आपसे तवक्कुल रखता हूं। माँ की गोद में कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, अभी पढ़ के सुना नहीं रहे। एक है जो वसीय मुस्तफ़ा है, आगोश मादर से आगोश रिसालत में आए। अली ने आंखें खोली, इस दुनिया में आने के बाद जो पहली ज़ियारत की वो चेहरे रसूल था। हुजूर ने कहा खस्सस्तनी बिन्नज़र व खस्सस्तुका बिल-इल्म, ऐ अली आपने पहली निगाह से मुझे मखसूस किया और मैंने अपने सारे ग़ैब से आपको मखसूस किया। शोरा के नजर से सैराब होना तो देखा था, लेकिन नजर से कमालात का मुंतकिल होना नहीं देखा था। कि आने वाला बच्चा आता है और पहली ही निगाह में सारा इल्म रिसालत, इल्म अली से नबी तालिब में मुंतकिल हो जाता है। ये बच्चा भी अजीब बच्चा है कि बचपन में चेहरे रिसालत पर एक निगाह कर ले तो इल्म रिसालत का सौदा कर लेता है, और जवानी में चेहरे रिसालत पर एक नींद सो जाए तो मर्ज़िया परवरदिगार का सौदा कर लेता है। सुभान अल्लाह। हम तो फिर उन्हीं को इमाम मानेंगे कि जो बचपन में कुरान पढ़ रहा हो।
ہم انہیں نہیں اپنا رہبر امام مان سکتے کہ جو یہ کہیں بات میں کہ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا. گوگل کا زمانہ ہے، سرچ کر لیں کس نے بات ہے. گوگل ہر چیز بتا دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ ضروری کہ ہر چیز ہی پوری صحیح بتا دیں. وہ ایک صاحب تھے کہ جو ان کی ایک وائف اس طرح سے تھی کہ جو دینی شرعی معاملات کا علم رکھتی تھی، تو چونکہ وائف پر واجب تو نہیں ہے روزہ رکھ کے وہ گھر کے کام کرے، واجب تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے مستحب ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، تو کام کرنا مجھ کو واجب ہی. گھر کا نظام نہیں چل رہا تو پریشان ہو کر آئے مولانا صاحب کے پاس اور آگے کہا کہ مولانا صاحب میں تو بڑا پریشان ہوں گا. مولانا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ صحیح تو کہہ رہی ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا کہ آپ ایک اور استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے جا کر کہا یہ، تو جیسے انہوں نے کہا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ کبھی مولانا صاحب کے پاس بھی آ کے بیٹھ جایا کی تھی، ہر بات گوگل سے نہیں ہوتی ہے، کچھ باتیں مولوی حضرات بھی زیادہ بہتر بتا سکتے. جی میں ہم ایسے کوئی معاملے مان سکتے جو یہ کہیں کہ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا بلکہ میں گھاس پھوس ہوتا یا میں گوشت مند ہوتا جسے ذبح کیا جاتا اور جس کا گوشت پکایا جاتا اور کوئی انسان اسے کھا لیتا اور خودے کی صورت میں باہر نکل آتا. ہم نے اسے امام مانا کہ جس نے کعبے میں آغوش مادر سے آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت کی اور جس نے وقت آخر مسجد میں کہا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ ہمارا امام ہے. کوئی مثال ہے تو پھر لے آئے نہیں، لیکن نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ایک لیبنیز رائٹر ہے اور ایک مصری رائٹر ہے، انہوں نے لکھی ہے کتاب مولانا علی اسلام پر اہل سنت ہے، کہتے ہیں علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے جس کی کاپی نہیں. دوسرا علی ہے نہیں، آنا تو اسی در پہ آنا. اور اگر کوئی مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے مومنین اور ہو سکتا ہے کہاں کہاں تک آواز جا رہی ہے، تو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مولا علی نے کیسے پڑھ لیا قرآن، ابھی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو بنتا تھا مولا علی کا کہ وہ پڑھے. رسول اللہ نے نہیں پڑھا لیکن مولا علی نے پڑھ لیا، بنتا تھا کہ مولا علی پڑھے. اس لیے کہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. میں آپ سے اس عبادت کے لیے کہ آپ کہہ دیں مولا علی کا نام یا علی کہہ کر، اس لیے میں 4 تیسرے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی آواز شاید نجف کے حرم تک پہنچ جائے اور یہ نوکری قبول ہو جائے. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. میں قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد، قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. گستاخی ہے کہ نعوذ باللہ کہا جائے کہ رسول ہم جیسا، فقط کہا جا سکتا ہے کہ علی رسول جیسا، فقط علی جن ہے وہ رسول جیسا. کل ہم بات کو اماموں کے خیل صاحب نے جو بات کو پہنچایا ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت امام اس موضوع پہ بات اور شروع کریں گے تو اور بات ہیں علم کا خزانہ کیسے ہے. بیت اسلام میں 8 برس کے سن میں امام علیہ السلام نے کیا کیا معاملات حل کیا. کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جو آج کی دنیا میں ملحد دنیا ایتھسٹ سوال کرتے ہیں خدا کے وجود کے بارے میں، ثابت کیجیے آپ امام علیہ السلام کے زمانے میں اس کے ٹریسز موجود ہیں. امام علیہ السلام نے کیا جواب دیے، ہمارا یوتھ ہے وہ کیسے سیٹسفائی ہو، بندگی جواب کیسے ملے. انشاءاللہ موضوع تھوڑا سوال آگے بڑھاؤں گا، یہاں تک آج موضوع پہنچا ہے. میں اس حوالے سے تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں کہ وقت تھوڑا اس وقت مجھے 5 منٹ پہلے مسائل پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن مسائل اگر کچھ دقیقے آج کم بھی ہو جائیں تو میں کوشش کروں گا کہ کل اس کا کمپنسیشن ہو جائے. آج اصحاب امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی آخری بات، کل سے بنی ہاشم کی قربانی کا ذکر ہے، لیکن فطرہ سن لیجیے گا. حسین ابن علی کے غم میں ہے مجھے حبیب ابن مظاہر بچپن کا دوست
ذکر کرنا ہے کیا عظیم الشان شہادت ہے کہ کیا مقام عطا کیا ہے حسین علیہ السلام نے کہ حبیب کے ذکر کے بغیر امام حسین کا عشرہ برا نہیں ہوتا. عشرہ حسین نامکمل ہے حبیب ابن مظاہر کے ذکر کے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا مقام امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی عطا کیا کہ حبیب ابن مظاہر کو الگ سے دفن کیا. جو دفن ہوئے ہیں شہیدان کربلا اور اہل بیت وہ سب امام زین العابدین علیہ السلام کے حکم سے دفن ہوئے. جبھی قبر ابو الفضل عباس علیہ السلام میں اور قبر امام حسین علیہ السلام میں نہیں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا صفا اور مروہ کے درمیان فاصلہ ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اتفاق ہوتا اگر غیر معصوم نے دفن کیا ہوتا. اگر معصوم نے دفن کیا ہے تو کوئی چیز اتفاق نہیں ہے یہاں پر. حبیب ابن مظاہر السلام کا الگ سے ایک ذریعہ ہے ان کی الگ سے ان کا مرکز ہے. اور آپ دیکھیے گا عراقی جب بھی جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں یا حبیب سجلنا من زمار حسین السلام علیکم ناصر الحسین سجلنا من زمار حسین. اے حسین کے نصرت کرنے والے اے حسین کے حبیب آپ پر ہمارا سلام ہو. آپ ہمیں حسین کے ظاہروں میں لکھ لیجیے گا. حبیب ابن مظاہر کب ہوا یہ کام ہے امام کے حکم سے کہ وہ لکھیں حسین کے ظاہروں کے نام. فرش ادا سے آپ تمام کی نیابت میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم ناصر الحسین سجلنا من زمار حسین. اے حبیب آپ ہمیں حسین کے ظاہروں میں ہمارا نام بھی لکھیے گا. ہم بھی پہنچے وہاں جلد از جلد پہنچے قبر ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت پر. امام حسین کی زیارت پر جائیے تو حبیب کو پہلے سلام کی تھی اور پہنچے حسین تک. واپس آئے تو پھر حبیب کو سلام کریں اور باہر آئیں. کیا عظیم الشان مقام ہے. حبیب نے مظاہر کا ہماری جانیں قربان ہو جائیں. بچپن کے دوست نے خط لکھا ہے حسین نے خط لکھا ہے. اب میں تفصیل میں اس وقت اس لیے نہیں جا سکتا کہ حبیب نے 2 بار اپنی جان کو حسین کے لیے قربان کیا ہے. مجھے یاد آتا ہے ایسا کہ شاید سال گزشتہ میں اس واقعے کو تفصیل سے سنا چکا ہوں مگر اشارہ کر دوں کہ جب امام حسین اللہ اکبر مولا علی کے ساتھ چلے گئے تھے نا مدینہ سے کوفہ تو حبیب اس وقت مدینہ میں رہتے تھے اپنے بابا مظاہر کے ساتھ. مظاہر ان کے بابا بڑے تاجر تھے لیکن روز ایسا لگتا تھا جیسے حبیب کی ابھی جان نکل رہی ہے. تو مظاہر انہیں یہ محسوس ہوا ان سے لوگوں نے کہا کہ حبیب حسین کے بدلے یہاں مر جائیں گے. اب حسین مدینہ میں نہیں ہے جاؤ کوفہ لے کر جاؤ. تو اپنے بیٹے کو حسین کے پاس لے گئے. ہوتا ہے ایسا کبھی آپ کا کوئی بیٹا ہے اس کا کوئی دوست ہے خاص وہ کسی خاص جگہ پر ہے وہ بیٹا دوست کے لیے بڑا تڑپ رہا ہے تو آپ لے جاتے ہیں بیٹے کے دوست کے پاس. یہاں مظاہر اپنے بیٹے کو لے گئے حسین کے پاس. کوفہ میں پہنچے نیا گھر خریدا اس لیے کہ مظاہر میں نے کہا تاجر تھے اور دعوت رکھی. پہلے قدم آئے مولا علی کے امام حسن کے امام حسین کے. اب حبیب فرد محبت میں چھت پہ کھڑے ہو گئے کہ جیسے میرے مولا گلی میں آئے ایسا عالم ہے کہ شوق زیارت میں حبیب حسین کو دیکھا آتے ہوئے اور گویا جذبات میں ایسے آگے بڑھے کہ ایک طرف سے چھت سے گر گئے اور گر کر حبیب کی موت ہو گئی. مظاہر اب آ رہے دور سے امام حسین مولا علی امام حسن علیہ السلام دیکھیں علم امامت سے جانتے ہیں بات یہاں پر علم امامت کی نہیں بات یہاں عشق کی ہو رہی ہے. حبیب کو فوراً مظاہر کی بھی کیا شان ہے. باپ ایسا ہو تو بیٹا شہید کربلا میں سے ہوتا ہے. میرے مولا میرے مہمان ہیں ابھی میں اپنے غم کا ذکر نہیں کروں گا. حبیب کا لاشا ایک طرف رکھ دیا بس. آئے امام حسن امام حسین مولا علی دسترخوان میں تشریف فرما ہوئے. مظاہر آگے بڑھے ہاتھ دھلاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کا میرے سے ہاتھ دھلایا جاتا تھا. اس کے بعد آگے بڑھے امام حسن السلام کا ہاتھ دھلانے. مولا نے روک دیا تھا یہ امام ضرور ہیں لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہیں آپ بزرگ ہیں آپ کا بیٹا حبیب آئے حسین کا ہاتھ دھلانے. مولا کو میں سعادت حاصل کر لیتا ہوں. کہا نہیں بلاؤ حبیب کو. مولا تو جانتے کہنا پڑا مظاہر کہ مولا کو حبیب ہے نا وہ شوق مودت میں حسین کی خاطر چھت سے گر کر مر گئے. بولا حسین پہنچے حبیب ابن مظاہر کے پاس اور آ کر اللہ جانے کیا کہا میں نے نہیں دیکھا روایت میں لیکن آپ اس حالت سے کیفیت سے سمجھ سکتے ہیں نا.
کہ حسین نے کہا ہوگا کہ حبیب کہاں چھوڑ کر چلے گئے، مجھے ضرورت ہے حبیب تمہاری کربلا میں، میرا جہاد دے بغیر نام کربلا آ جاؤ مدد کرے حبیب۔ بس اس نے خدا سے حبیب نے آگے کھولی، کہا السلام علیکم یا رحمت اللہ، مولا میں آخر یہ حبیب کی محبت ہے حسین سے، کیا کہنا ہے اس محبت کا۔ لہذا حسین نے خط لکھا ہے، بس وقت ہو رہا ہے، حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے اور خط کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب تم ہماری قرابت کو جانتے ہو رسول اللہ سے، تو میں ایسا دشمنوں میں گر گیا ہوں، آپ کی صدائیں بلند ہوگی، میں خطرہ کہتا ہوں، ایسا دشمنوں میں گر گیا ہوں، حبیب ہو سکے تو مدد کو پہنچو، اور میں پیسے تو زحمت نہ دیتا لیکن میرے ساتھ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہوتی، ابھی اگر ہو سکے تو مدد کو پہنچو۔ حبیب گئے، قاسم گیا، حبیب کے لیے کھانا کھا رہے تھے، لب الماء ہوا، لقمہ ملوگیر ہوا، اپنی زوجہ سے کہا لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کیا، لگتا ہے کسی پیاسے نے یاد کیا، دروازہ کھولا، کہا انا فرید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، اللہ اکبر، میرے مولا کا خط آیا، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، میرے مولا کا خط آیا، خط میں مدد تھا کہ حبیب پہنچو، ہو سکے تو ہماری نصرت کو، لیکن کیا کریں، کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اللہ جانے زوجہ کے دل میں کیا ہے۔ آ کر بیٹھ گئے، کہا کون سا خط آیا ہے، کیا حسین نے خط لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کہ مجھے بلا رہے ہیں، کیا ارادہ ہے، کہ سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں۔ روزہ اپنے زیورات لے کر آئی، حبیب کے سامنے رکھے، کہ حبیب یہ تم پہن لو، میں جا رہی ہوں نواز رسول کی مدد کے لیے، آج وہ وقت آ جائے کہ حسین مجھے بلا ہے اور تم کہو کہ میں سوچ رہا ہوں یا جاؤں یا کہ نہیں، میں فقط تمہارا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے بڑا حسین نے بلایا اور میں نہ جاؤں، مجھے تو بہرحال جانا ہے۔ اپنے غلام کو ایک سواری کا جانور دیا، کہ اے معروف راستے سے چلے جاؤ، کوفہ کے باہر کھڑے ہو جاؤ، میں پہنچوں گا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے، گرفتار نہ ہو جائے کوفہ میں۔ پہنچے، ابھی وہاں پر پہنچنے میں دیر ہو گئی تو غلام اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن پہ ڈال کر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھ اگر میرا آقا نہیں آیا نا تو فکر نہ کر، میں تجھ پر سوار ہو کر اپنے مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے فریاد کر کے کہا کہ اے حسین، آج آپ پر کون سا جزاک اللہ، آج اصحاب امام حسین کی قربانیوں میں سے آخری ذکر ہے، کل سے اور محمد کا شہزادی میں السلام علیہ کی قربانیوں کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ اے مولا کا شکریہ بخش اللہ پر آئی توفیق نصیب کر۔ حبیب پہنچے، اپنے غلام کو ساتھ لیا، کربلا معلیٰ پہنچے، دور سے حسین نظر آئے، اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے، حبیب بوڑھے ہو چکے ہیں، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے پہنچے حسین تک۔ اہل مسائل ہیں، آپ کی ماؤں نے گودیوں میں ہی آپ کو مسائل سنائے ہیں یا حسین کہنا سکھایا ہے، ایک فکرہ کہوں، گویا حبیب حسین تک ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے راشے تک پہنچے، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہ آقا آپ کا ناصر آ گیا، آپ نے خط لکھا تھا، آپ کا غلام آ گیا، حسین نے حبیب کو بلایا۔ ابھی خیام تک یہ خبر پہنچی کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، سبحان اللہ، میں کیا کہوں، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، فرمایا کہ شہزادی آپ کو بلا رہی ہیں۔ حبیب اللہ اکبر در خیمہ سے باہر کھڑے ہو گئے، شہزادی کیا حکم ہے، آپ کا غلام آیا ہے، کیا اے بھیا حبیب فاطمہ کی بیٹی آپ کو سلام کہتی ہے، زینب نے آپ کو سلام کہا ہے، بس اب نہ ہو سکا حبیب سے، کربلا کی خواہاں میں سرد رکھے، اے حبیب اس سے پہلے تو بھر کیوں نہ گیا، فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہتا۔ میں نے بزرگ عالم نے ان سے یہ فکرہ سنا ہے، میں ان پر اعتماد کرتا ہوں، اس میں سنا رہا ہوں کہ فرمایا تھا شہزادی زینب نے جب سلام کہا تو حبیب نے کہا کہ آپ کو حکم دیجئے تو میں پورا کرتا ہوں جو آپ کا حکم ہو۔ کیا دیکھیے حبیب ہمیں اور کوئی فکر نہیں، فرق یہ ہے کہ چادر اور پردہ محفوظ رہے، اور حبیب نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک آپ کا حبیب زندہ ہے کوئی خیمے سے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جب شہزادی زینب کی چادر چھین لی گئی، 11 محرم کو جا رہی تھی، تو حسین کو پکارا، عباس کو پکارا، ساتھ میں حبیب ابن مظاہر کو پکارا کہ حبیب زینب کی چادر چھین لی ہے،
تفصیل میں جاؤں. ظہر عصر نماز سے پہلے حبیب شہید ہو گئے. حبیب کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا اور کوفہ تک آیا. روایت میں کچھ ایسا لکھا ہے کہ حبیب کے بیٹے نے باپ کا سر دیکھا نوکے نیزہ پر, آیا کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ لڑ کر اس سر کو جو نوکے نیزہ پر تھا لے لیا, اپنی گود میں لیا اور کہتا جاتا تھا جس کا بیٹا زندہ ہو اس کی اتنی دولت ہے کہ اس نے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کرے. میرے بھی امام سید سجاد ہے, اپنی نظروں کو جھکا کر کہا بابا تیرا نام اس سے شرمندہ ہے, بابا جس کا بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند نہیں کیا جاتا. بابا میرے ہاتھوں میں کر دیا ہے, گلے میں دور ہے, پیروں میں دے دیا ہے, بابا میرے سامنے آپ کا سر نوکے نیزہ پر بلند. ایک منزل رہ گئی, ایک منزل رہ گئی. حبیب کے ساتھ چونکہ آخری شب ہے اصحاب امام حسین, حبیب کے ساتھ ہے زبیر بن خیر, یہ بھی کوفہ کے رہنے والے ہیں. امام حسین کے لشکر میں جب آئے تھے نا تو اپنی زوجہ کو انہوں نے بھیج دیا تھا کوفہ کہ اب تم کوفہ چلی جاؤ. تو جب خبر پہنچی نا کوفے میں مختصر ذکر کر رہا ہوں لیکن دردناک ہے, یہ سنیے گا. کوفہ میں خبر پہنچی کہ حسین مار دیے گئے, ان کے ساتھی مار دیے گئے, تو زوجہ سہیل نے اپنے غلام کو کفن دیا اور کہا کہ دیکھ نواز رسول حسین ہے تو حسین کو تو کسی نے کفن دے دیا ہوگا, سہیل کا لاشا بے گورو کفن ہوگا. تو جب کربلا